हल्कों में इलेक्शन होता है और 4 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। अगर इस लेवल की धांधली ना होती तो आज देख लें कराची में जो हुआ है, कराची की 2 सीटें, ये किस तरह की पार्टी है जब ये मुस्लिम अपने इत्तेहादियों के साथ ये क्या किस तरह का असर कर रही है। मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने पहले किया, आप देखें MQM उनके साथ ही बड़ी, मैं समझता हूँ कि उनके निकलने के बाद आप देख लें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है ना वो उनके लिए वबाल जान बन गए हैं, वबाल जान बन गए। और शायद इसी पे गवर्नमेंट ख़त्म ना हो जाए, मुझे नज़र आ रहा है और मैं देख रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मार्च से पहले वो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। एक मजबूत दीवार से एक ईंट जो है सिरक गई है। बिल्कुल ठीक। चौधरी आरिफ केरवी साहब, आपने राय साहब के इल्ज़ामात सुने, ये इल्ज़ामात मीडिया के अंदर भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में शदीद धांधली की है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून का ये भी कहना है, और फिर जो MQM का स्टैंड है वो आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कि ये सारे इल्ज़ामात किस हद तक इनमें सच्चाई है, और क्या आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक ये सिर्फ वो हारने वाला अपनी तरफ से वो जो दिल की वो होती है निकालने वाली बात है, या इसमें कुछ सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ये धांधली की रट लगाए हुए हैं मुस्लिम लीग, ML, नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आप मुझे शिरा साहब ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? क्या पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी? जो पाकिस्तान के पंजाब सूबा है वहाँ जो इलेक्शन हुए हैं, क्या वहाँ पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी? एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम लीग नून की थी और हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है पंजाब के अंदर सारी इंतजामिया उन्हीं की है। और आप मुझे ये बताएं, अगर इनकी मिशनरी वहाँ पंजाब में भी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों की आज़ाद कश्मीर में भी है, फिर पीपल पार्टी धांधली कैसे कर सकती है? ये आप भी सोचें, और मैं समझूंगा राय साहब को भी इस चीज़ का इल्म है कि हम अपने दौर में धांधली नहीं कर सकें और इनके दौर में हम कैसे धांधली कर सकते हैं। ये तो उस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। देखिए ठीक है, ये पीपल पार्टी, ये जमहूरियत गुफ्तू की फतह है, जो आज़ाद कश्मीर में जो फतह हुई है ये जमहूरियत गुफ्तू की फतह है और नज़रियात की फतह है। लेकिन पैसे तो गए हैं ना। मतलब पहले कोशिश की गई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अंदर पैसे खर्च किया गया है, फिर मियां मंजूर भट्टो साहब को ये चैलेंज दिया गया है कि ये वी हैव टू विन दिस इलेक्शंस बाय ऑल मीन बाय हुक एंड क्रुक। फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के अंदर जो अमन अमान और ये जो सूरत हाल हुई है, लड़ाई, हाथापाई, तशद्दुद, इस तरह की बातें, ये तो इलेक्शन हाईजैक करने वाली सूरत हाल पैदा हुई है। शेरा साहब, तशद्दुद जो पहले इलेक्शन हुए उनमें कभी नहीं हुए, मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा होते रहे हैं। लेकिन इस वक्त मीडिया जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो थोड़ा सा भी अगर हंगामा हो तो वो आवाम के सामने ले आते हैं। हर इलेक्शन में हंगामे होते रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये पहली बार, इसलिए इनको हम फेयर कह रहे हैं कि इसमें पीपल पार्टी की इंतज़ामिया में कोई हाथ नहीं था। ये खुसूस और पाकिस्तान के अवाम और आज़ाद कश्मीर अवाम के नज़रियात की फतह है, और इंशाअल्लाह हम जो है आज़ाद कश्मीर में बेहतर से बेहतर हम काम करें। आज़ादी कश्मीर के लिए भी इंशाअल्लाह क्या बेहतर करेंगे। आपने टिकटों की तकसीम की है, रो कर आपके लीडर ही रेडी नहीं हो रहे थे। पहलवान बशीर को तो 2 हफ्ते पहले बेचारे को टिकट मिला है, चौधरी यूसुफ को तो आखिरी हफ्ते में जाकर टिकट मिला है। अब आपके अंदरूने खाना इंतहाई किस्म का जो है इंतशार है। चौधरी यासीन साहब ने आज नारे और कल और आज नारे लगवाए हैं, वज़ीर आज़म चौधरी यासीन। इस तरह की सूरत हाल होगी तो क्या डिलीवर क्या करेंगे आप बताएं। ट्रेलर जो चला है, ट्रेलर चला है, नारे लगा रहे हैं वज़ीर आज़म का, भाई हक है उनका, हर एक आदमी का हक है। जो वहाँ पीपल पार्टी का कैंडिडेट जीता है उसका हक बनता है कि एक आदमी का हक नहीं बनता है कि वही वज़ीर आज़म हो। जमहूरियत तरीका है, हम जमहूरियत पर अमल करते हैं और इंशाअल्लाह जो फैसला हमारी क़यादत करेगी वही वज़ीर आज़म होगा। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है पार्टी में। इशू को अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुमताज़ साहब ये बताएं कि चोई साहब, राय साहब ने जो बात कही है वो भी आपके सामने है और इन्होंने अपना जो डिफेंस अख्तियार किया है, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है इनका कि पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुस्लिम लीग नून की है, सारी इंतज़ामिया उन्हीं की है चूँकि उनकी हुकूमत है, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है रूलिंग पार्टी जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, सारी इंतज़ामिया उन्हीं की है। तो इसमें धांधली का तो कोई चांस नज़र नहीं आता। अब वज़ीर आज़म हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे, तो ये किस तरह धांधली हुई होगी, आप क्या समझते हैं? इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है।
وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ واد دیے سینہ. ماشاءاللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں سب سے پہلے تکبیر ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا، اور خاص کر شراز صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ تکبیر ٹی وی جو ہمارے دیار غیر میں ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کے مشکور ہیں اور اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آمین. تو جہاں تک بات ہے الیکشن کی، وہ شراز صاحب جیسے آپ نے بھی ابھی بات کی ہے اور میرے بھائی نے بھی بات کی ہے کہ مسلم کانفرنس کوئی نئی جماعت نہیں ہے. یہ ایک 1932 میں قائم ہونے والی جماعت ہے اور اس کا ایک منشور ہے، اور یہ کوئی سیاسی وہ نعرہ نہیں تھا یا کسی حادثہ کی پیداوار نہیں تھی کہ مسلم کانفرنس مرز وجود میں آئی. آپ کے سامنے مسلم کانفرنس نے 1932 سے لے کر آج تک کام کیے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے، اور جو کچھ اس سے ہو سکا ہے عوام کی خدمت کی ہے اور مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ انٹروڈیوس کیا ہے. وہ امریکہ سے لے کے انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کے آپ پوری دنیا تک دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا ہے. اور آج لیکن جو لوگ اس کی سپورٹ کرتے تھے وہی اس کے ڈراپ سین کے بھی ذمہ دار ہیں. لیکن ڈراپ سین کے اگر شراز صاحب بات کریں گے تو ان کو بھی کچھ نہیں ملا ہے. اگر اس میں بات کریں گے کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں آج ان کا حال بھی آپ دیکھ لیں کہ آج ان کو اپنی سیٹ بھی نہیں مل رہی ہے. لیکن یہ آپ کہیں گے پہلے سین گروپ بن گیا ابھی نون گروپ بن گیا، یہ گروپ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، یا کوئی آپ بولیں گے کہ کوئی مطلب چہرے بدل دیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ جب تک صحیح لوگ نہیں آئیں گے، صحیح کمیٹڈ لوگ نہیں آئیں گے، کشمیر کے کاز پہ کام نہیں کریں گے اور لوگوں کے مسائل نہیں حل کریں گے، تب تک چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے نظام کو بدلا جائے گا اور اس کے بعد کچھ کام ہوگا. تو اگر آپ کہیں گے سردار عتیق احمد خان صاحب اور مجاہد اول قیوم صاحب کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے آج تک جو کشمیر کاز کو انٹروڈیوس کیا ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور ان کو لیڈر مانتے ہیں. لیکن اب جو چڑھائی آزاد کشمیر پہ ہوئی ہے یہ کوئی وہ مورچہ فتح کرنے والی بات نہیں تھی. یہ آپ کو ابھی وہ وقت ہے کہ جس میں آپ نے کشمیر کے ایشو کو لے کے چلنا ہے، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس ایشو کو آپ نے ایک سائڈ پہ چھوڑ کے ابھی کیا ثابت کیا ہے؟ آپ کشمیر کو کوئی صبح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی آج کی وہ کشمیر کی ریاست نہیں ہے. آپ اس کو آزاد کشمیر کی ایک ریاست جو آزادانہ اس میں اس کا حق ہے اس کو رہنے دیں. یہ کوئی آج نہیں کہ آزاد کشمیر مطلب کوئی بن گیا. یہ لیکن دادری والی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مظفر آباد سے اوورسیز کشمیریوں کے ایم ایل اے محمود ریاض صاحب نے، اور فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. انہیں ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے آزاد کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمود ریاض صاحب ویلکم ٹو دی شو منزل بے منزل میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ اس وقت جو اسمبلی تھی جس کے آپ ایم ایل اے ہیں، اس کی جو لیگل مدت ہے وہ کب تک ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، شفٹ اوور کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں وہ جو نئے منتخب ہوئے ہیں لوگ وہ جب حلف اٹھائیں گے اسی دن آپ کا جو ٹینیور ختم ہو جائے گا، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ایک تو میں شراز صاحب آپ کا اور کشمیری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیریوں کے ساتھ جہاں انٹرنیشنل لیول پہ وہاں ساتھ ہی ساتھ آپ نے ملک کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی کشمیری کے ساتھ کچھ وابستگی ہے، وہ آپ کی اپنی بھی اور آپ کے ناظرین کی بھی اور آپ کے پینل کی بڑی کمٹمنٹ ہے، جسے میں آزاد کشمیر میں بیٹھ کے بھی اس بات کو سراہتا ہوں اور اکنالج کرتا ہوں. دوسرا جو آپ نے بات آزاد کشمیر اسمبلی کی کی کہ گزشتہ جو ٹینیور میں الیکشن ہوئے تھے اس میں 24 جولائی کو ہمارا اوتھ ہوا تھا آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کا، تو 23 جولائی تک جو اسمبلی ہے وہ اس کی مدت موجود ہے، اور اس سے قبل تمام ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں، کچھ جو فالو آن کچھ نشستیں جن کے اوپر ری پولنگ ہونی ہے کچھ ایریاز کے اندر، ان کی کمپلیشن کے بعد اسپیشل سیٹس کے اوپر باقاعدگی سے الیکشن کا شیڈول کا اناؤنس ہوگا، اور اسپیشل سیٹ کے اوپر پھر شیڈول آنے کے بعد ہی
اس پہ انتخاب کا عمل ہوگا. دین اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا, اور پھر پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا باقاعدگی سے. اور یہ پہلے اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا اور پھر پرائم منسٹر کا سیم ڈے ہوگا یہ سارا پروسیس؟ یہ زیادہ تر تو ماضی میں جو ہے وہ سیم ڈے یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا رہا ہے. یہ 23-24 جولائی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس مکمل ہوگا؟ یہ جولائی, چونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ود ان 30 days اسمبلی کو میٹ کرنا ہوتا ہے, اور الیکشن چونکہ 26 جون کو ہوئے ہیں, تو یہ 26 جون کو ہوئے بھی اسی وجہ سے کہ ود ان 30 days 30 دن کے اندر اندر اسمبلی کو یہ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر جو نئی اسمبلی ہے اسے میٹ کرنا ہے. تو 23 جولائی کو جو ہے وہ جو ایگزسٹنگ اسمبلی ہے اس کی میعاد ختم ہو جائے گی. اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ اس کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کال کریں گے, جس میں نئے منتخب ممبران اسمبلی جو ہے وہ اوتھ لیں گے. اس وقت آزاد کشمیر میں جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں اس کی پارٹی پوزیشن کیا ہے, حتمی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس میں تقریباً جو آلموسٹ ڈیسائیڈنگ, ویسے تو سرکاری طور پہ تو ابھی کوئی 25 ممبران اسمبلی کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں. تاہم غیر سرکاری نتائج کے مطابق تقریباً پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو ہے وہ 22 سیٹس لی ہے, اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہ تقریباً 9 نشستیں جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں, اور اسی طریقے سے مسلم کانفرنس نے جو ہے وہ 4 نشستیں ڈکلیئرز ہیں, اور ان کی ایک نشست جو ہے وہ ابھی انڈیسائیڈڈ ہے جس کے اوپر ری پولنگ ہونی ہے چند جگہوں کے اوپر. آزاد کشمیر کا یہ جو یہ 41 حلقے ہیں, اس میں 4 ابھی انتخابات بھی ہونے ہیں جس میں ایم کیو ایم نے پل آؤٹ کیا آزاد کشمیر کے اس انتخابات سے, لیکن یہ جو 8 اسپیشل سیٹیں ہیں جس میں 5 خواتین کی, 1 اوورسیز کی, 1 ٹیکنوکریٹس کی اور 1 علماء مشائخ کی, اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ 41 اراکین جو ہے وہ کریں گے, لیکن اگر مسلم لیگ نون کے پاس 10 سیٹیں ہو جاتی ہیں تو ان کی کتنی سیٹیں بنیں گی, 1 یا 2؟ نہیں, اس کا جو پروسیجر ہے بیسیکلی وہ یہ ہے جی کہ جو ٹیکنوکریٹ اوورسیز اور علماء مشائخ کی سیٹ ہے اس میں سمپل میجارٹی, جو ٹوٹل ممبران اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اس وقت جو عوام موجود ہے اس میں سمپل میجارٹی چاہیے. فار ایگزامپل کہ 38 کے اوپر یہ ہوئے ہیں, 38 ممبران اسمبلی جو ہے وہ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں, تو اس میں سمپل میجارٹیز جو ہے وہ چاہیے ان 3 نشستوں کے اوپر. خواتین کے اوپر جو ہے وہ متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہوتے ہیں, اور متناسب نمائندگی کے اعتبار سے تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 4 خواتین کی نشستیں ملیں گی, اور ایک کمبائن اگر اپوزیشن اپنے نشست لیتی ہے تب بھی, اور شاید نون لیگ جو ہے وہ ایک نشست لینے میں کامیاب ہو سکے. بہت بہت شکریہ محمود ریاض صاحب. لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا ضرور جواب دیتے جائیے. یہ دھاندلی کے شدید الزامات لگ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید دھاندلی کیا ان انتخابات میں. اس بارے میں بظاہر ہے آپ تو کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اگر وداؤٹ بائس اور پارٹی افیلیشن چھوڑ کر اگر آپ گفتگو کریں تو؟ دیکھیں جی, ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ گزشتہ جب انتخابات ہوئے تھے گزشتہ دور میں جو ہماری اسمبلی 2006 میں, تو اس میں بھی تمام جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے یہی الزامات لگائے تھے جی کہ یہ دھاندلی کے انتخابات ہوئے, اور شاید اس سے قبل کبھی بھی ماضی میں ایسی دھاندلی والی اسمبلی جو ہے وہ یا اس طریقے سے ماضی وجود میں نہیں آئی. اسی طریقے سے اس وقت تو ایک سمپل بات جو ایکنالج کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس ریاست کی ایک بڑی جماعت تھی جو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس 2 حصوں میں تقسیم ہوگی, اور ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر میجارٹی 1-2 حلقوں کے علاوہ باقی تمام جگہوں کے پر مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے 2 کینڈیڈیٹ موجود تھے, اور درمیان میں پیپلز پارٹی کو اس کا استفادہ ملا. اور پھر یہ بھی ایک بات جو ہے وہ پبلکلی, چونکہ 10 سال سے مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ بھی چونکہ افیلیٹڈ جماعت تھی تو وہ اقتدار میں موجود تھی, اس وجہ سے لوگ تبدیلی چاہتے تھے, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ اکثریتی ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا, اور اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. دوسرا, مسلم لیگ نون جو ہے اس کی جو بورن ٹوٹل ایج ہے وہ لیس دین 5 months ہے. آزاد کشمیر میں میاں صاحب نے جنوری میں
मुस्लिम लीग नून का आगाज